بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر نظر کی کمزوری اور قبض کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال کریں۔ اگر پیشاب جل کر اور پیلا آ رہا ہو تو بھنڈی کی سبزی زیادہ کھائیں۔ بڑے کا گوشت اور آلو کے زیادہ استعمال سے قبض کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہرا دھنیا چھالوں پر لگائیں، ایک دن میں چھالے ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ بے تحاشا کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیسے خرچ کر کے بیماریاں خریدتے ہیں۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل سے مساج کرنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ موسمی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اگر ہفتے میں ایک دن بھی آڑو استعمال کر لیا جائے تو جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ نہرمو املی کا شربت پینے سے 2 مہینوں میں موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ ذہنی تھکن دور کرنا چاہتے ہیں تو گوشت کے بجائے زیادہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی سکون ملے گا۔ جو لوگ کدو زیادہ کھاتے ہیں وہ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ ناظرین، میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر درد دور ہو جاتا ہے۔ سوتی کپڑے پر نمک چھڑک کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر چہرے پر دانے نکل آئیں تو کریلے کا رس لگائیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ اپنا وزن بڑھانا اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ دودھ کا ملک شیک پی لیا کریں۔ خود کو ہمیشہ جوان اور طاقتور رکھنے کے لیے بکرے کا گوشت کھائیں۔ آڑو کھانے سے چند دن میں پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیشہ دبلا پتلا اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو سلاد کھانے کی عادت ڈالیں۔ صبح اٹھ کر انگلیوں سے آنکھوں کا مساج کرنے سے طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بعض اوقات غلط ہوتا ہے، لیکن اگر چپ رہو تو لوگ بولنے کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسا ہے جیسے ہیرے کو پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لینا۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر سر سے جوئیں ختم کرنی ہے تو نمکین پانی لگائیں۔ خسخس کا تیل کنپٹی پر لگانے سے جلد نیند آتی ہے اور پاؤں کا مساج کرنے سے نیند نہ آنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ نہرمو دودھ کے ساتھ سیب کھائیں۔ سیب اور گاجر کا مربع سندل کے شربت کے ساتھ کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو لیموں کا رس پینے سے وہ نرم ہو کر نیچے چلا جاتا ہے۔ ہر رات سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں پر لگانے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی اور آنکھوں کی بیماریاں بھی نہیں ہوں گی۔ زیادہ دیر تک پیشاب روکنے سے پتھری بن سکتی ہے اور مثانے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے سے بھی شرم آنی چاہیے۔ چبانے والے پھل کھانے سے نہ صرف منہ کی ورزش ہوتی ہے بلکہ دانت بھی صاف رہتے ہیں۔ جسم میں خشکی کی صورت میں روزانہ صبح ناف میں زیتون، بادام یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ نہرمو ہڑ کا مربع کھانے سے معدے اور آنتوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کو گھٹنوں میں درد اور اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اگر پنڈلیوں میں اکثر درد ہو تو یہ فالج کی علامت ہو سکتی ہے۔ دار چینی نہ صرف بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے بلکہ معدے میں نقصان دہ بیکٹیریا کی افزائش کو بھی روکتی ہے۔ اگر کسی کو ہیضہ ہو جائے تو لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے فائدہ ہوگا۔ ناظرین، انار کا جوس پینے سے پیٹ کی زائد چربی کم ہو جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ کالی مرچ کے چند دانے پانی کے ساتھ کھانے سے پیٹ اور ٹانگوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت کیا کریں۔ جس شخص کے کان میں درد ہو وہ زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کرے۔ روزانہ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی عورت کے پیٹ پر کالے داغ ہوں تو وہ کھیرے کو مسل کر لگائے۔ دہی کے استعمال سے معدہ مضبوط ہوتا ہے اور دل بھی طاقتور بنتا ہے۔ خشک انار کھانے سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن عورتوں کے ہونٹوں پر تل ہوتا ہے وہ پرکشش ہوتی ہیں اور جن کے بائیں گال پر تل ہو وہ ذہین سمجھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے تو ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھ کر پھونک مار دو
اور کہہ دو کہ بس یہی زندگی ہے۔ گاجر کا رس پینے سے کبھی خون کی بوتل لگوانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ گھر سے چونٹیاں ختم کرنے کے لیے گرے ہوئے انڈے کو ڈبل روٹی سے صاف کریں اور گھر کے دروازے کے کونے میں ڈال دیں۔ اگر ہمیشہ صحت مند نظر آنا چاہتے ہو تو روزانہ کھانے کے بعد ایک کھجور کھائیں۔ بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ روزانہ ایک کھیرے کا استعمال کرنے سے ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہرا دھنیا کھانے سے جسم میں چربی نہیں بنتی۔ کیلا کھانے سے شہوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، خارش ختم کرنی ہو تو زیتون کا تیل کھائیں۔ اگر خارش زیادہ ہو تو کچا سیب کھائیں۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبائیں۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شام کو چاول کھانے سے جسم کی چربی بڑھتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کیلولا کرنے سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور دن بھر دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ اگر سفید کبوتر گھر کی چھت پر بیٹھ جائے تو سمجھ جائیں کہ جلد ہی دولت ملنے والی ہے۔ زیادہ لیٹنے اور سستی کرنے والی عورتیں جلد موٹی اور بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ رات کو دائیں کروٹ سونے سے کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے۔ ہر ہفتے شرمگاہ کے بال صاف کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچا انڈا کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو بخارے کے چھلکے ابال کر پینے سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کم عمری میں شادی کرنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ جو لوگ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے وہ بہت جلد بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے ایک سیب بغیر چھلکے کے کھانے سے کبھی قبض نہیں ہوگی۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں، اس سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ رنگ گورا کرنے کے لیے دہی میں بادام ڈال کر کھائیں، چہرے اور جسم کی رنگت نکھر جائے گی۔ بچوں کو کھٹی چیزیں ہرگز نہ کھلائیں، اس سے بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے اور وہ جلد بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر پیٹ میں گیس یا اپارہ ہو تو ایک چٹکی ہلدی اور ایک چٹکی نمک استعمال کریں۔ روزہ رکھنے والے انسان کا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کرنے کو معمول بنا لیں۔ کھیرے کا استعمال دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ انگور کھانے سے جسم سے ہر طرح کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہو یا کمزوری ہو وہ ناشتے میں 1 پاؤ دہی کھائیں۔ معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلد ہضم ہوگی۔ موت کے بعد انسان 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ روح، جسے ملک الموت لے جاتا ہے۔ مال، جسے وارث لے جاتے ہیں۔ گوشت، جسے کیڑے کھا جاتے ہیں۔ ہڈیاں، جنہیں مٹی کھا جاتی ہے۔ نیکیاں، جو قرض خواہ لے جاتے ہیں۔ باقی صرف ایمان رہ جاتا ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ میں بالائی سرکہ ملا کر لگائیں۔ دہی میں چھوٹی الائچی ڈال کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ آلو بخارا دل کی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نہارمو اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کی بیماری میں آرام ملے گا۔ بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ بیر کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ گڑ والی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور یہ نقصان دہ نہیں ہوتی۔ شوگر کے مریض بھی گڑ والی چائے پی سکتے ہیں۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر سالن میں 2 چٹکی سونف ڈال دی جائے تو کھانے میں خوشبو آ جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کو سونف بالکل پسند نہیں۔ مہندی کو نیم گرم پانی میں گھولیں، پھر اس میں تھوڑا سا دہی، 1 انڈے کی زردی، 3-4 پسی ہوئی لونگ اور تھوڑی سی پسی ہوئی کلونجی ڈال کر بالوں میں 1 گھنٹے تک لگا رہنے دیں۔ پھر بال دھو ڈالیں۔ اس سے نہ صرف بال کالے ہوں گے بلکہ ہمیشہ کالے رہیں گے اور گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ معدے کے مریض افراد کو ہمیشہ گوشت، کھٹی چیزیں اور مٹھائی سے پرہیز کرنا چاہیے۔
چہرہ اور ہاتھ گوڑا کرنا چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر لگائیں۔ غصہ بعض اوقات انتہائی قابل انسان کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہے۔ اگر ہاتھوں کی جلد سخت ہو جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگائیں۔ پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری ہو تو ادرک والی چائے پینے سے فائدہ ہوگا۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ میٹھی چیزیں کم کھائیں تاکہ بڑھاپا دیر سے آئے۔ دودھ کی بالائی میں چینی ملا کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مراد پوری ہوتی ہے اور پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ آسمان کا چاند صرف دنیا کو روشن کرتا ہے، لیکن مدینے کا چاند پوری کائنات کو روشنی دیتا ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے اور درد ہو تو لیموں کا رس لگا لیں، شفا نصیب ہوگی۔ اگر ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو پیس کر لگانے سے چند منٹ میں آرام محسوس ہوگا۔ چمیلی کے پتے ابال کر ہر صبح اس پانی سے کلی کریں۔ اس سے دانت پر پڑے پیلے نشانات ختم ہو جائیں گے اور دانت چمکدار ہو جائیں گے۔ روزانہ سیب کھانے کو معمول بنائیں اور رات کو کم سے کم ایک سیب ضرور کھائیں۔ اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جاتے ہیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رشتے خونی ہوں یا دوستی کے۔ کچا کیلا دودھ میں ملا کر کھانے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ سرسوں کے تیل سے مالش کرنے سے بھی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس ملنے سے دانے نہیں نکلتے۔ دوپہر کے کھانے میں پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے صحت بہتر رہتی ہے۔ غصہ کھانے سے جسم گرم اور پینے سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سنت نبوی کے مطابق پانی پینے کے بے شمار فوائد ہیں۔ دماغ کمزور نہیں ہوگا، گردے خراب نہیں ہوں گے، گھٹنے تندرست رہیں گے، دل پٹھے اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہے گی۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو اجوائن اور کھجور کو گٹلی سمیت کھا لیا کریں۔ پوری زندگی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر زیادہ کھانسی آ رہی ہو تو خشک میوہ جات کھائیں، فائدہ ہوگا۔ ہفتے میں کم سے کم ایک بار مسور کی دال ضرور کھائیں، بخار نہیں ہوگا۔ سر درد کی شکایت میں دودھ کم استعمال کریں۔ روزانہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ ناظرین، زیادہ چکنائی والی چیزیں کھانے سے گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں قبض کا سبب بن سکتی ہیں۔ اگر وزن کم کرنا ہو تو آدھا چمچ پیسی ہوئی کلونجی پانی میں ابال کر صبح و شام لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ لکڑی کی بنی ہوئی اشیاء کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں کھائیں: لیموں، کھیرا اور بند گوبھی کے پتے۔ اگر سر کی خشکی ختم نہ ہو رہی ہو تو چقندر کے پتے ابال کر اس پانی سے سر دھوئیں۔ اس سے جوانی برقرار رہے گی اور جسم میں طاقت آئے گی۔ لیموں کے چھلکے پیس کر اس میں زیتون کا تیل مکس کریں اور سر کی اچھی طرح مالش کریں۔ آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ آلو بخارا ایسا پھل ہے جو بڑھاپے میں بھی جسم کو طاقت دیتا ہے۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے گلا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو سرکے میں نمک ملا کے متاثرہ جگہ پر لگائیں اور ڈنک نکال دیں۔ سوجن اور درد کم ہو جائے گا۔ اگر جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس استعمال کریں۔ اگر آپ دودھ میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کو اپنے چہرے پر لگا لیں اور صبح منہ دھوئیں تو آپ کی جلد چمکدار نظر آئے گی۔ اگر انسان اپنے ناخنوں پر روزانہ سوتے وقت چند قطرے تیل کے لگا لے تو وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، اگر آپ کا کوئی عزیز ناراض ہو تو 318 مرتبہ یا سلاموں پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کریں اور اسے کھلائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سرسوں کے بیج پیس کر رکھیں، 10 منٹ کے لیے پانی میں گھول کر چہرے پر لیپ کریں اور پھر منہ دھو لیں۔ اس سے جلد نرم اور چمکدار ہو جائے گی۔ مال و دولت کی حفاظت کے لیے یا کاروبار میں ترقی کے لیے
یا عمومی فائدے کے لیے 313 مرتبہ یا اللہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ مشکل ترین کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یا متین کا کثرت سے ورد کریں، تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، انجیر کا روزانہ کم سے کم 10 عدد استعمال دبلی پتلے افراد کے لیے فائدہ مند ہے، اس سے وہ صحت مند ہو سکتے ہیں۔ انڈے کی زردی اور تل کو پیس کر مکس کریں اور اسے پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ سرکہ اور عرق گلاب کو مکس کر کے پانی میں ڈالیں اور پٹیوں کو اس میں بھگو کر سر پر رکھیں، بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ خون کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے شکنجین کا استعمال ضرور کریں۔ روزانہ ایک آلو کھانے سے دبلے پتلے افراد کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ آلو میں ہر قسم کی غذائیت ہوتی ہے اور یہ جسم کو طاقت دیتا ہے۔ ناظرین، دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے 2.5 تولہ مکھن، 5 تولہ بالائی، چینی اور کلونجی کے 5 قطرے ملا کر پی لیں، دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ آلو یورک ایسڈ کو خارج کرنے میں مددگار ہے۔ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر متاثرہ جگہ پر لگا لیں، چھالے نہیں پڑیں گے اور جلنے کی جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ کچے آلو کا رس جلد کے داغ دھبوں اور جھریوں کو ختم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ آلو کو درمیان سے کاٹ کر چہرے پر رگڑنے سے جلد صاف اور نکھری نظر آتی ہے۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے لیے آلو کا رس لے کر اسے گرم کریں، جب آدھا رہ جائے تو اس میں گریسلین شامل کریں اور جہاں درد ہو وہاں ٹکور کریں۔ آنکھوں میں ورم ہونے کی صورت میں آلو کے چھلکے اوپر رکھیں۔ کچے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکال لیں، اس میں گڑ کا شربت ملا کر مریض کو پلائیں، ہر قسم کی بیماری دور ہوگی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو پتلا آلو کاٹ کر متاثرہ جگہ پر رکھیں، زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کپڑے پر زنگ لگ جائے اس پر آلو رگڑیں، زنگ اتر جائے گا۔ جہاں پیاز رکھی جائے وہاں چھپکلیاں اور سانپ نہیں آتے۔ اگر داڑھی اور سر کے بال جھڑ رہے ہوں تو 8 چمچ زیتون کے تیل میں 1 چمچ اصل شہد اور باریک پیسی ہوئی دار چینی ملا کر لگائیں۔ آلو ابالنے کے بعد اس کے بچے ہوئے پانی سے چاندی کے برتن صاف کیے جا سکتے ہیں۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے زیادہ پانی پئیں، تربوز کھائیں اور کم چکنائی والا دودھ استعمال کریں۔ شوگر کے لیے 100 بادام، 100 کالی مرچ، 100 سبز الائچی چھلکے سمیت اور 100 نیم کے پتے دھو کر خشک کریں، پھر انہیں پیس کر 1 پاؤ کالے چنے کے بھنے ہوئے پاؤڈر میں شامل کریں۔ دن میں کسی بھی وقت آدھا چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ ادرک کا پانی پینے سے جسم میں چربی نہیں بڑھتی اور موٹاپا دور ہوتا ہے۔ اگر گردن کی صفائی چاہتے ہو تو ایک لیموں کے چھلکے کو آدھا کپ پانی میں ابال کر ٹھنڈا کریں، پھر اس میں بیسن اور ہلدی ملا کر 10 منٹ تک گردن کا مساج کریں، اس سے گردن چمکدار اور صاف ہو جائے گی۔ دماغی کمزوری کے لیے 7 بادام اور 7 کشمش رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح نہار منہ کھا لیں۔ نزلہ و زکام کی صورت میں بھی بادام اور کشمش کا استعمال مفید ہے۔ اگر مسلسل بال گر رہے ہوں تو ادرک کا پانی لیں، اس میں نیم گرم سرسوں کا تیل ہم وزن ملا کر تیار کریں اور جڑوں میں مالش کریں، انشاءاللہ بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ سنگترے کے چھلکے سکھا کر پیس لیں، پانی میں بھگو کر روز چہرے پر لگائیں، چہرہ صاف رہے گا۔ گلاب کا عرق، لیموں کا عرق اور گریسلین ملا کر رکھ لیں اور وقفے وقفے سے استعمال کریں، اس سے جلد صحت مند ہو جائے گی۔ 1 انڈا، 1 چمچ شہد اور 2 چمچ بادام کا تیل ملا کر چہرے پر لگائیں، خشکی ہونے پر چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں، چہرے کی چمک دمک نکھر آئے گی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دور کرنے کے لیے وٹامن ای کا تیل لگائیں۔ 1 کیلا، 1 پاؤ پپیتا اور 1 امرود کی چاٹ بنا کر روزانہ کھاؤ۔ لیموں کے عرق میں روغن چمیلی کے چند قطرے ملا کر رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے گرد لگائیں، فائدہ ہوگا۔ آلو کو کدوکش کر کے ململ کے کپڑے میں باندھ کر چند منٹ آنکھوں پر رکھیں، حلقے ختم ہو جائیں گے۔ مالٹے کا تازہ رس ململ کے کپڑے پر لگا کر آنکھوں پر رکھنے سے آنکھیں چمکدار اور حلقے ختم ہو جائیں گے۔ کان میں درد ہونے پر
ادرک کے پانی کے چند قطرے ڈالنے سے آرام ملتا ہے۔ زیادہ وٹامن ڈی اور آئرن والی غذائیں کھانے سے چربی کم ہوتی ہے۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے جوس دار غذائیں کھائیں، چائے کی جگہ کافی پئیں اور صحت مند ناشتہ کریں۔ بدن پر سیاہ دھبوں کے لیے پیاز کا رس لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے ٹماٹر کھانا فائدہ مند ہے۔ اس سے خون صاف ہوتا ہے اور بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے وقت سے پہلے سفید ہونے والے بال سیاہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹماٹر کا جوس حمل کے دوران فائدہ مند ہے۔ یہ معدے کو تندرست رکھتا ہے اور متلی سے نجات دلاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں احباب میں شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔